کی وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی۔ صدر مملکت نے کہا گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا۔ ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ بدترین گفتگو کی ہے، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے۔ تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک۔ وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے، جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی۔ کل مریم نے جنرل فیض حمید کا نام لیا، فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے؟ مسلح افواج کو بہترین ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ پاکستان کے حالات پر لندن میں اجلاس طلب، نواز شریف نے نولی کی قیادت کو ہنگامی طور پر بلا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج رات لندن روانگی کا امکان، شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات، کہا نواز شریف نے شہباز شریف کو طلب نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور یہ مشاورت کا سلسلہ پارٹیز کے اندر ایک کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ خبریں ہیڈ لائنز تو آپ سن رہے ہیں، 2-3 چیزیں ہاٹ ایشوز ہیں۔ ایک تو ہاٹ ایشو ہے جو کہ پرسوں سے چلا، جب ایبٹ آباد میں عمران خان صاحب نے میر جعفر کی بات کی اور یہ کہا کہ سراج الدولہ کو جو دغا دیا، جو غداری کی، وہ ان کے سپہ سالار نے کی، اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک بہت بڑی قیامت سی آ گئی اور ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں طوفان کھڑا ہو گیا۔ پرائم منسٹر بھی انوالو ہو گئے، تمام گورنمنٹ کی دوسری پارٹیز ہو گئیں، اور عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ آج جو ان کا جیلر میں جلسہ ہے جو کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 8 ساڑھے 8 شاید تقریر کریں گے، تو وہ انہوں نے کہا میں اس میں جواب دوں گا کہ کیا میں نے فوج کے بارے میں بات کی نہیں کی۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں حصہ ڈالا شیخ رشید صاحب نے بھی، انہوں نے بھی بڑی باتیں کی کہ جب جنرل فیض سے باتیں ہوئی تو فوج خاموش تھی، کیا تھی۔ 1-2 دن پہلے اس سے مریم نواز کو موقع ملا، انہوں نے جنرل فیض کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پھر ISP کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ بس بہت ہو گیا اور پالیٹکس میں ہمیں نہ لے کے آئیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایکس سروس مین کے بیانات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ ٹیلی ویژن مین چینلز پہ چلے، جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کسی بھی قیمت پہ آرمی چیف یا فوجی قیادت کے بارے میں ہم کسی قسم کی الزامات نہیں سنیں گے، اینڈ انف از انف۔ ایک تو یہ چیز چل رہی ہے، دوسری طرف ہمیں ایک آئینی جو ایک کیا کہہ لیں، بحران کہہ لیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، وہ چل رہا ہے۔ گورنر کی پہلی سمری گئی اپریل 17 کو اپوائنٹمنٹ کی نئے گورنر کی، پھر اس کے بعد پہلی کو دوبارہ پرائم منسٹر نے دوسری سمری بھیج دی۔ اب ان کے لائرز کا خیال ہے کہ اب کوئی جواز نہیں ہے گورنر کا، پھر نوٹیفیکیشن ڈویژن نے نوٹیفیکیشن ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا کیبنٹ ڈویژن نے کہ بھیا یہ گورنر صاحب اب فارغ ہو گئے میں، نئے گورنر جو سے ہیں وہ آئیں گے، بلیغ الرحمان۔ اور اس سارے چیز میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اور کر دیا، انہوں نے آرٹیکل 105 کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جی اب جون سا ہے اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی کے وہ ایکٹنگ گورنر ہوں گے۔ اسپیکر کون ہیں؟ وہ پرویز الہی صاحب ہیں۔ ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن لیگل ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ 105 بھی غلط استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ صرف تب ہوتا ہے کہ جب گورنر انڈسپوزڈ ہو، اویلیبل نہ ہو، کوئی غیر حاضر ہو۔ انہوں نے کہا جی غیر حاضری نہیں، آپ کے اپنے کاغذوں میں گورنر تو فارغ ہو گیا ہوا ہے۔ تو بحث اب تکنیکی چل رہی ہے، جس میں زیادہ جب آپ لائر سے بات کرتے ہیں تو جو اوور ویلمنگ اوپینین یہ ہے، وہ یہ اوپینین ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب باؤنڈ ہیں ایڈوائس سے پرائم منسٹر کی، اور وہ اس میں زبردستی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے پوچھا بہت سے لائر سے، ٹاپ لائر سے، تو انہوں نے کہا اب گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ صدر صاحب آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ اور امپیچ کرنے کے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر صبر ہوگا، یہ ان کی سپٹمبر 2023 تک یا صبر کریں جب ان کی ٹرم ختم ہوگی، یا سپریم کورٹ میں جائیں۔ سو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک معاملہ اور سپریم کورٹ میں جائے گا، اور ان دا مین ٹائم اگر فیصلہ آ جاتا ہے ان محرف اراکین کا جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا ہے، تو ایک بار پھر وہاں پہ کرائسس کھڑا ہو جائے گا، پھر میجورٹی ٹوٹ جائے گی۔ سو اٹس ون کرائسس ٹو اندر، اور آج پتہ لگ رہا ہے کہ شاید آج رات کو پرائم منسٹر اور 7-8 ان کے ساتھ کی جو کی منسٹرز ہیں ان کو شاید لندن پہ چلے جائیں۔ نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا ہے۔
हो क्या रहा है, इतना कुछ, क्या ऑर्गेनाइज कियोस है, क्या हम बहुत ही बड़े किसी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं, हो क्या रहा है इस मुल्क में? इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है फवाद हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमें लाहौर से ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और कराची से मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच मज़हर। फवाद, आपसे शुरू करते हैं स्टूडियो के अंदर से ही। क्या हो रहा है? एक तो आई थिंक आज इमरान खान की स्पीच बड़ी क्रिटिकल स्पीच है, बिकॉज हमने कल इस पर प्रोग्राम भी किया था, बहुत से मेरे लोगों से मुलाकात हुई, रेलिवेंट ज़राए से, अस्करी लोगों से भी, तो कहने का मैं आज जवाब दूंगा, सो लेट्स सी वो जवाब क्या होते हैं। इन द मीन टाइम ये जो क्राइसिस गवर्नर वाला चल रहा है, जो क्राइसिस पंजाब में और आ सकता है, क्या इमरान खान कामयाब हो गए हैं ये परसेप्शन बनाने में कि पूरा निज़ाम रुक गया है, गिर गया है, या नहीं चल रहा? देखिए, दो लेवल पे जो है ये कहानी आगे बढ़ रही है। एक है कि तासुर क्या बन रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है, बयानिया क्या बन रहा है। दूसरी तरफ ये कि ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है, जिसको हम हार्ड रियलिटी कहते हैं। जो पहला वाला फेज है जिसमें हम बयानिए की बात कर रहे हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बहुत हद तक कामयाबी हुई है, और वो ये मेरे ख्याल में बहुत मौसर तरीके से ये लोगों के जहनों में ये बात डाल चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और उस मौसर तरीके से ये लोगों के जहनों में ये बात डाल चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और उस ज्यादती के नतीजे में अब उनकी रैंक एंड फाइल, उनका सपोर्टर मोबिलाइज हो गया बैन अल-अक़वामी साजिश। वो चाहे गलत हो और दुरुस्त हो, बल्कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि वो गलत है, उसमें कोई साजिश नहीं थी, लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मैटर करता है, तो अगर लोग समझते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, बयानिए की जंग इमरान खान साहब जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और उस तरीके से पुशबैक नहीं हमारे साथ है। चले एक सेकंड, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, हमें आजम नजीर तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। सर ये बताएं, आप लोग ये सारा जो मसला पंजाब का हुआ है, वेरी क्विकली जो लोग प्रेसिडेंट वाले एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी आर्टिकल 101 में जो 101 में ये तो लिखा हुआ है कि चीफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जी वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करेंगे, और फायरिंग जौन सी है वो उनका इख्तियार है, और वो उसमें मेंशन नहीं है। मुझे तो इस पे अब हंसी आती है। अगर ये मशवरा किसी वकील ने दिया है तो बड़ी हैरानकुन बात है। इस पे ना सिर्फ के आर्टिकल बहुत वाज़ेह है, इस पे या कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशंस है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही रिमूविंग अथॉरिटी भी होती है। ये कभी नहीं हुआ कि आप लगा तो दे लेकिन आप हटा नहीं सकते। इस पे 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और फिर काजी फायरिसा साहब के केस में आपको याद होगा, कोर्ट ने कहा कि इस मुल्क में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस वजह से तमाम जो अमूर सल्तनत हैं वो वजीर आजम वज़रिया काबीना जो हैं वो सर अंजाम देते हैं, और सदर की हैसियत इस निज़ाम में वही है जो बरतानिया में मलका बरतानिया की है। इससे भी आगे चलते हैं। देखें, अगर तो यहाँ पे हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के सदर को कुल्ली इख्तियारात हैं तो सूरत हाल और होगी। हमारे यहाँ इसमें इबहाम है ही नहीं है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत जिसका नफाज किया गया है, उसमें मालिक साहब इस किस्म की तशरीह की ना गुंजाइश है ना कभी की गई है। अभी दूर मत जाइए, आज से 1 माह पहले गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की रिमूवल वजीर आजम इमरान खान ने लिख के भेजी, आधे घंटे में अलवी साहब ने उस पर ठप्पा लगाया और उनको हटा के उसकी जगह उमर सरफराज साहब को तैनात कर दिया गया। तो क्या ये दो रुखी नहीं है उनके पार्ट पे? लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि अगर आपके ख्याल में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके पास नंबर्स तो है नहीं कि आप उनका इम्पीचमेंट कर सकें, मुआवजा कर सकें, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर क्या होगा? अब देखिए, प्रेसिडेंट साहब के बारे में बहुत वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जब वो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड स्टिपुलेटेड पूरा कर देते हैं 15 रोज का, या जहां पे 48 घंटे का है वो पूरा हो जाता है, या कहीं पे 10 दिन मजीद है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है, क्योंकि वो जो भी एडवाइस या जो भी लेजिस्लेशन या जो भी
ان کا نوٹیفیکیشن بھیجا جاتا ہے انہیں یا سمری بھیجی جاتی ہے وہ اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ ان دا سیم مینر if the president has consented for the or assented for the same. تو وہ خود بخود اس پہ جو متعلقہ محکمہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود بخود اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے اور یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے جو بھی کیا ہے وہ سب چھوڑ دیں, کل جون سا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا بلیغ الرحمان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز گورنر, اس لیے کہ اس کا جو بھی پیریڈ ہے وہ پورا ہوا تو اسی ٹائم پہ, میں بالکل اب یہ کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں, اگر اسی لائن پہ چلا جائے جس پہ عارف علوی صاحب چلے ہوئے ہیں ہمارے صدر مملکت, تو پھر تو آپ ہر طرح کی دھونس کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وفاقی حکومت بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے, وہ آئین اور رولز آف بزنس سے ہٹ کے ابھی تک ایک نوٹیفیکیشن یا ایک موو نہیں انہوں نے کی. بہت مالک صاحب آپ بہت عرصے سے لیگل ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ممکن ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں صدر صاحب ہر کچھ سمیٹ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ کابینہ اور وزیر اعظم میری رائے کے یا میرے حکم کے تابع, یہ ممکن نہیں ہے, وہ سیریمونیل آفس ہے. ٹھیک ہے کہ ریاست کے تو میں اسی لیے طاہر صاحب میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. کل بلیغ الرحمان بیکاز جب کٹ آف ڈیٹ ہو گئی, آج کٹ آف ڈیٹ ختم ہو گئی, تو کیا آٹومیٹکلی کل ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا بلیغ الرحمان صاحب کا؟ جب جس میٹر میں بھی قائن میں مختلف ٹائمز ہیں, کہیں 48 گھنٹے ہے, کہیں 15 روز ہے, کہیں 10 روز مزید ہے, آئینی پیریڈ جب پورا ہوگا تو تشریح بھی یہی ہے, فیصلہ جات بھی یہی ہیں کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی ہے اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپوائنٹ کر دے یا جو بھی اس کا منشا تھی اس ایڈوائس میں. آپ کو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, قطعاً ضرورت نہیں ہے, اور میرا مشورہ ہے کہ وہ بھی نہ جائیں, وہ اپنا نمازیں بخشواتے ہوئے روزے لے کے آئیں گے. اچھا دوسرا یہ بتائیں, پنجاب میں اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے 20 اراکین کا کہ جی جنہوں نے دوسرے لوگوں نے جا کے یا ان لوگوں کا جنہوں نے ووٹ کیا حمزہ شہباز کی فیور میں, انہوں نے تو لائنز کراس کی, اور اگر وہ ڈسکوالیفائی